إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، رب العزت کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور یہ جمعے کے خطبے میں یہاں صحت و سلامتی کے ساتھ حاضری دینے کی توفیق عنایت فرمائی۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج ہم اسلام پر عمل کرنے کے لائق بنے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیو، ہم دسمبر کے مہینے کے اواخر میں داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم امت مسلمہ کس طریقے سے یہودیوں اور عیسائیوں ان کی بدعات کے اندر، ان کے کاموں کے اندر، ان کے روش کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور کیسے ہم ان کی گمراہیاں خود ہم کر رہے ہیں، ان کی غلطیاں کیسے خود ہم کر رہے ہیں، یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی۔ کرسمس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اسی کا ایک تسلسل اس کے بعد پھر ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور وہ ہے نیا سال، عیسوی نیا سال۔ جی، یہ عیسوی نیا سال، اس کا تعلق بھی وہیں سے ملتا ہے جہاں سے کرسمس کا تعلق ہے، گویا یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جی، کرسمس ہو نیا سال ہو، دونوں کا تعلق اسی عیسائی گروہ سے ہے، عیسائی مذہب سے ہے، اور ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو گمراہیاں ہیں، جی وہیں سے جا کر ملتی ہیں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں اس تعلق سے بھی آج کے خطبے میں کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، نیا سال جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، کاروباری حضرات بھی، عام لوگ بھی، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا ہندو، کیا کرسچن، کیا جو ہے یہودی، ہر آدمی دنیا کا اس نئے سال کی آمد کا انتظار کرتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ سال کی آمد پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، جی جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جس طریقے سے کھیل کھیلا جاتا ہے، جو فحاشی اور عریانیت کے جو بازار گرم ہوتے ہیں، جی 31 دسمبر کی رات جیسے ہی 12 بج جاتے ہیں، وہاں جو ہے ایک عیاشی کا جو تماشا ہم کو اس دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، اس سے ہمارا دل بہت مغموم ہوتا ہے، بہت غمگین ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اسلام کو فالو کرنے والے کے ناطے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، اور اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ خود ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔
اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی حکومت کہنے والے، مسلمانوں کی حکومت کہنے والے مسلمان بھی ان چیزوں کے اندر شریک ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں، اور اس عید کے اندر جو وہ کہتے ہیں جی اس عید احتفال کے اندر وہ لوگ شریک ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ بھائیو، ہم مسلمان ہیں جی، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ خوشی منانے کا ڈھنگ طور طریقہ یہ ہے، لیکن ایک مومن کی جو نظر ہے، ایک مومن کی جو بصیرت ہے، ایک مومن کی جو فراست ہے، ایک مومن کی جو سوچ ہے، ایک مومنانہ جو کردار ہے، اس سے بالکل جدا گانا ہے، اس سے بالکل الگ ہے۔ جی ہاں، بالکل الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا مطمح نظر سارے کا سارا آخرت پر ہوتا ہے۔ یہ جو سال آتے ہیں جاتے ہیں، سال ختم ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، اس پر اس کی کوئی نظر نہیں ہوتی، اور یہ خوشیاں منانے کا جو ہے یہ ایک مسلمان، ایک مومن عادی نہیں ہوتا، اور شریعت اس کو سکھاتی بھی نہیں، شریعت اس کو سکھاتی بھی نہیں۔ پیارے نبی کے دور کے اندر یہ، اور دوسری بات میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ عیسوی سال ہے، مسلمانوں کا سال نہیں، لیکن مسلمان بھی اس سال کی خوشی کو، اس سال کی آمد پر، نئے سال کی آمد پر جتنا خوشی مناتے ہیں نا، اسلامی سال پر بھی اتنی خوشی مناتے نہیں۔ حالانکہ یہ ہمارا سال نہیں، یہ نیا سال آنے والا ہمارا نہیں، یہ تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کی تقلید ہم خود کر رہے ہیں، ہم خود اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھ لو، ایک سال کا اینڈ اور ایک سال کی جو شروعات ہیں جی، اور اس سلسلے میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، جائز ناجائز حرام حلال سب کو چھوڑ کر جو ہے جو یہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، واللہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے جو ہم سیکھ لیے ہیں۔ اب ہمارے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے یہ جو سال ختم ہوتے ہیں، نیا سال جو شروع ہوتا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، یہی کچھ چیزیں آج ہم جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بھائیو، سب سے پہلی چیز سال جو ختم ہوتا ہے، دوسرا سال جو شروع ہوتا ہے، واللہ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے۔ خوشی کب منائیں گے بتاؤ؟ ہم خوشی کب منائیں گے؟ اگر یہ چیز ختم ہو رہی ہے جی، اس چیز کے ختم ہونے پر ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری صعوبتیں ختم ہو جائیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہمارے زندگی کے جھنجٹ جو ہیں سارے ختم ہو جائیں، اور آنے والے دن اس کے اندر ہمیں راحتیں ملیں جی، آسانیاں ملیں، خوشیاں ملیں، ایسی صورت میں ہم خوشی منا سکتے ہیں اگر اس کی گارنٹی ہو تو۔ آپ بتاؤ جو دن گزر گئے، جس کے اندر پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، آنے والے دن کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو کر ہمیں راحتیں ملیں گی، آسانیاں ملیں گی، خوشیاں ہم بانٹیں گے، کیا اس کی گارنٹی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوا اس کا تو ہمیں علم، آنے والے کل کیا ہوگا اس کا ہم کو خود پتا نہیں۔ پھر خوشیاں اور پھر احتفال اور پھر جو ہے فنکشن وغیرہ منانے کی جو ہے کون سی عقل مندی ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام ہمیں دو چیزیں سکھاتا ہے، غور سے ان دو چیزوں کو لے کر جانا۔ اسلام ہمیں دو چیزیں سکھاتا ہے۔ معلوم ہے یہ جو مہینے آتے ہیں، جو یہ سال آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں،
نئے سال نئے مہینے شروع ہوتے ہیں ہمیں دو چیزیں سکھاتے ہیں. سب سے پہلی چیز اور بہت بنیادی اہم چیز، اس کو یہاں سے لے کر جائیے گا کہ یہ چیز جب ختم ہوتی ہے، سال جب ختم ہوتا ہے نا، یہ خوشی منانے کا وقت نہیں، یہ عبرت پکڑنے کا وقت ہے. جی، ہم کو عبرت حاصل کرنے کا وقت ہے. کیسے دیکھو، یہ جو سال ختم ہوا، 2025 ختم ہونے جو جا رہا ہے، 2026 جو آئے گا، ابھی جو یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے نا، یہ ہمیں ایک بہت بڑا میسج دیتا ہے. بہت بڑا میسج کیا ہے؟ جیسے یہ سال جیسے ختم ہوا، حقیقت میں یہ ختم ہونا میرے لیے خوشی نہیں، عبرت ہے. کیسے؟ ایسے کہ یہ جو سال ختم ہو رہا ہے، یہ ختم تو ہو رہا ہے، وہیں مجھے یہ پیغام دے رہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ جیسے سال ختم ہوا، ایک دن آئے گا مجھے بھی ختم ہونا ہے، ایک دن مجھے بھی جانا ہے. سال آئیں گے جائیں گے، میں رہوں نہ رہوں، یہ سال تو آتے رہیں گے، یہ سال تو جاتے رہیں گے، یہ مہینے آتے رہیں گے، یہ مہینے جاتے رہیں گے، لیکن میں چلا جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا. میں رہوں تب بھی، میں نہ رہوں تب بھی، یہ مہینے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ سال آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. پیغام میرے لیے یہ ہے، اے بندے مومن، کیا تو اپنے لیے، اپنی موت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے وہ نیکیاں تو کما لیا جس کا خدا تجھے طلب کر رہا ہے، جس کا جو تجھ سے مطلوب ہے؟ کیا تو نے وہ نیکیاں کما لی؟ کیا تو نے وہ نمازیں پڑھ لی جی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا؟ اے بندے، کیا تو نے وہ سارے نیک اعمال کر لیے جس کا اللہ نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ سارے برے کاموں سے کیا تو رک گیا جس سے رب نے تجھے روکا تھا، رسول نے اس سے دور رہنے کی تاکید تجھے فرمائی تھی؟ بندے، کیا تو نے اس چیز کا خیال کیا؟ یاد رکھ لو، یہ سال تو ختم ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے میرے بھائیوں. سال کے ختم ہونے کے لیے وقت مقرر ہے. 31 دسمبر رات کے 12 بجے جب ہو جائیں گے، 12:01 پر نیا سال شروع ہو گیا، وقت مقرر ہے. لیکن میری اور آپ کی زندگی کے لیے کوئی وقت نہیں، یاد رکھ لو، کوئی وقت نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. موت جب آئے گی، 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے. موت کا پنجہ جب پڑ جائے گا، 1 منٹ نہ آگے 1 منٹ نہ پیچھے. وقت جب آ جائے گا، فوراً جانا ہے یہاں سے. کھڑا ہوا انسان بیٹھنے کی طاقت نہیں، حتیٰ کہ یہ جو سانس نکلتی ہے نا، یہ سانس بھی پھر اندر لینے کی طاقت بھی نہیں ہوگی. جب موت آ جائے گی، وہاں کا وہاں انسان کھڑے ہو جائے گا. جی ہاں، اس کی مثال میں آپ کو دوں گا. لفٹ میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، جی جیسے ہی بجلی آف ہو گئی، کرنٹ آف ہو گیا، ہوتا کیا ہے؟ وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا، اب کیا ہوگا. وہاں پریشان ہونے کی بھی ہم کو مہلت نہیں ہے. بس جیسے جو ہے موت کا پنجہ جبرائیل کی طرف سے مار دیا، میکائیل کی طرف سے مار دیا جائے گا، وہیں سے انسان ختم، اور اس کے اچھے اور برے اعمال اس کے ساتھ. تو میرے بھائیو، یہ جو سال کا آنا ہے اور سال کا جانا ہے، سال کا اینڈ ہے اور سال کی ابتدا ہے. اسی لیے ہم نے کہا یہ ہمارے لیے کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں، بلکہ عبرت پکڑنے کا موقع ہے. میں کہاں تک دیندار ہوں، کہاں تک میں نمازوں کا پابند ہوں، کہاں تک میں رشتہ داروں کی رشتہ داری کا حق ادا کیا ہوں، کہاں تک میں سنتوں کا پابند ہوں، کہاں تک میں بدعتوں سے دور ہوں، کس حد تک میرے زندگی کے اندر توحید اور عقیدہ پوری طریقے سے پائیدار ہے، استوار ہے. یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے.
یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بڑی ایک اچھی مثال دوں گا۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سال کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روزانہ سوتے اور اٹھتے وقت اس چیز کی یاد دہانی کرنے کی ایک دعا سکھا کر گئے ہیں۔ انسان سوتا ہے اور پھر انسان بیدار ہوتا ہے۔ انسان سوتے وقت کیا دعا کرتا ہے؟ بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں، میں تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے میں بیدار ہوں گا، یہ معنی ہے۔ لیکن وہاں نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایک انسان سوتا ہے تو گویا کہ وہ میت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، کیا چلتا ہے بازو میں اس کو پتا نہیں، گویا موت سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک انسان کی موت سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے بھائیوں۔ اور پھر جب بیدار ہوتا ہے کیا دعا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ کی وہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے بیدار کیا، زندہ کیا، احیانا زندہ کیا یعنی بیدار کیا، مجھے موت دینے کے بعد اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سال کا اینڈ اور سال کی ابتدا ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی سوچ ساری آخرت پر ہوتی ہے۔ ہر دن، ہر شام اور ہر صبح، ہر دن جب ختم ہوتا ہے شام ہوتی ہے، ہر دن کا سورج جب طلوع ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کو رب ذوالجلال یاد دلاتے ہیں کہ تیرا مرنا، تیرا جینا، یہ ساری چیزیں تجھے ہر دن یاد دلاتا ہے۔ بندے مومن یاد رکھ، ایسے ہی تو ایک دن مرے گا، ایسے ہی ایک دن تجھے جو ہے زندہ کیا جائے گا، تیرے اعمال کا ایک ایک پائی کا، ایک ایک عمل کا، چھوٹے اور بڑے عمل کا، اچھے اور برے عمل کا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دعاؤں کے ذریعے سے ایک بہت بڑا سبق دے کر جو ہے گئے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بھائیوں، یہ جو سال کا اینڈ ہے اس کا پہلا سبق ہے ہمارے لیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جو سال اینڈ ہوتا ہے، جو نیا سال شروع ہوتا ہے، حقیقت میں یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا جو اینڈ ہے اس کا درس دیتا ہے۔ بندے تو بھی ایک دن جو ہے ایسے ہی یہاں سے جانا ہے، اپنے لیے تیاری کر کے رکھ لے، کب ہوگا کیا ہوگا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے تیار رہ جاؤ، کسی بھی وقت وہ گھڑی آ سکتی ہے۔ یہ جو ہے پروردگار ہمیں یہ سال کے اختتام پر یہ میسج دے رہے ہیں، اسی لیے سال کے اختتام پر خوشی منانے کا موقع نہیں، عبرت پکڑنے کا ایک جو ہے یہ موقع ہے، لہذا ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو دوسری چیز ہے، سال ختم ہو گیا پھر سال شروع ہو جائے گا، سال ختم ہو گیا پھر سال شروع ہو جائے گا، ایک دوسری بہت بڑی عبرت ہمارے لیے ہے، اور وہ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے یاد رکھنا ہے، ہر ایک کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا معلوم؟ ہر چیز کا جو اینڈ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اہم نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے، لیکن اچھا اینڈ ہو، اچھا اختتام ہو، یہ بہت اہم ہے۔ کوئی بھی چیز جب ختم ہو جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن اچھے انداز میں، اچھے ڈھنگ سے جب وہ چیز ختم ہوتی ہے، دنیا اسے یاد رکھتی ہے، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، دنیا اسے پسند کرتی ہے، جسے ہم عربی کے اندر حسن خاتمہ کہتے ہیں، اچھا انجام۔ جی ہاں، اچھا انجام۔ ایک بندے مومن کا اس دنیا کے اندر اگر حسن خاتمہ ہوتا ہے، اس سے بڑی دولت اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ سال تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے میرے بھائیوں، یہ تو سال ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا جو اختتام ہے
ہمارا جو اینڈ ہے وہ اصل میں اچھا ہونا چاہیے، وہ اصل میں دین پر مبنی ہونا چاہیے، وہ اینڈ اصل میں ایمان پر ہونا چاہیے۔ یہی شریعت ہم کو سکھاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام جی، ان کو اتنی بڑی بادشاہت ملی، اللہ نے ان کو جو ہے نبی بنایا، نبوت ملی، بادشاہت ملی، دنیا بھر کے ساری جو ہے نعمتیں اللہ نے ان کے سامنے نچھاور کر دی جی، لیکن انہوں نے اس پر غرور نہیں کیا، اس پر فخر نہیں کیا۔ انہوں نے جو دعا کی، اس دعا کا ایک جملہ ہے، کیا ہے معلوم؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ میرے آپ کے لیے عبرت ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے فرما بردار بنا کر مجھے وفات دے، میری وفات اس حالت میں ہو کہ میں فرما بردار رہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ دعا کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، یہ جو سال کا اختتام ہے، سال کا جو اینڈ ہے، یہ اہم نہیں، لیکن سال کا اینڈ اگر اچھا ہے جی، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں پر تھوڑا ٹہر کر کچھ جو ہے آپ عبرت کی کچھ چیزیں سیکھیے کہ میرے بھائیوں، سال بھر ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے اچھائیاں کیے، کیا کیا ہم نے غلطیاں کی، کیا کیا ہم نے نیکیاں کی۔ یہ اگر ایک انسان سوچتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے جی، اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اس کا صحیح بدلہ عطا فرما اور مجھے جو ہے میرا خاتمہ اچھا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، ایک انسان کے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، یاد رکھ لو، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا، اس سے بڑا گھاٹا پانے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، کیا معلوم؟ الاعمال بالخواتیم، دوسری حدیث کے اندر انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے اینڈ پر ہے، اس کے اختتام پر ہے، ہر عمل کا دار و مدار اس کے انتہا پر ہے۔ یاد رکھ لو، ایک انسان کا کیا اختتام، ایک انسان کی انتہا، ایک انسان کا اینڈ اگر دین پر ہوتا ہے جی، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے، تو اس سے بڑا جو ہے اس دنیا کے اندر، اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس سب کچھ رہ کر بھی اس ایمان کی دولت نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس کی توفیق نہیں دی ہے، تو اس سے بڑا گھاٹا پانے والا، اس سے بڑا خسارہ پانے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہم سب کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان ساری حدیثوں سے عبرت پکڑنا چاہیے اور اس سے ہم کو بچنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ پیارے نبی نے کہا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ فیسبق علیہ الکتاب۔ پیارے نبی نے فرمایا، دیکھو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، تم میں کا ایک آدمی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتے رہتا ہے، اچانک اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے اس عمل کے نتیجے میں وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ جنتیوں والا عمل وہ زندگی بھر کرتے رہتا ہے، لیکن اچانک جو ہے ایک ایسا وقت آتا ہے یا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ آپ نے اس کے برخلاف اس کا الٹا بھی فرمایا، تم میں کا ایک آدمی جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، دوزخیوں والا عمل کرتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، اچانک اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے،
ایک ایسا عمل کرتا ہے جنتیوں والا کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں، ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل اور پھر ہمارا جو انجام ہونے والا ہے وہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں، اس کے لیے ہم محنت کریں، اس کے لیے ہم تگ و دو کریں۔ اور اللہ نے اسی لیے ہم کو دعا سکھائی، کیا دعا سکھائی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر دے، اسلام سے ہمارے دلوں کو مت پھیر دے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر دے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہم کو ملی ہے، یہ ہدایت زندگی بھر ہونا چاہیے۔ کب ہوگی یہ ہدایت؟ ہم کو کب ملے گی؟ زندگی بھر۔ کب ہم اس ہدایت پر باقی رہیں گے؟ بتائیے آپ، کب ہم باقی رہیں گے؟ بھائیوں، ہم اس وقت باقی رہیں گے جب اللہ سے ہمارا لگاؤ مضبوط ہو، اللہ سے ہماری محبت 100% ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی تعلیمات پر 100% ہم عمل کریں، ہماری عبادتوں میں وہ جان ہو جس کے ذریعے سے لگے کہ واقعی جو ہے ہماری عبادتیں صحیح چل رہی ہیں، ہم نیک ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، واقعی لگے لوگوں کو تکلیف دینے سے دور، لوگوں کے مال کھانے سے دور، لوگوں کے دلوں پر زخم پہنچانے سے دور، ہر عیب سے دور، ہر گناہ سے دور، ہر نیکی سے قریب اگر ہم رہیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں یاد رکھ لو، وقت ہوتے جا رہا ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، علماء سلف یہ بات کہتے ہیں، ہمارے جو گزرے ہوئے اجل علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ایک انسان اسے اس کی توفیق اور اس کی ہدایت کب ہوگی معلوم؟ لوگوں کے سامنے رہتے ہوئے جو عبادتیں ہوتی ہیں نا، ظاہری جو اعمال ہیں، ظاہری اعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے اعمال اس کے اور رب کے درمیان ہونا چاہیے کہ جہاں وہ روئے، جہاں وہ گڑ گڑائے، جہاں وہ اپنے گناہوں کی معافی لوگوں سے دور رہ کر تنہائیوں میں راتوں کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور کہے کہ پروردگار میں نے یہ اور یہ فلاں اور فلاں گناہ میں نے کیے ہیں، اے میرے پروردگار تو مجھے معافی کا پروانہ عطا فرما۔ اگر ایک انسان اس قسم کی عبادت جب کرے گا نا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اسے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حسن خاتمہ عطا کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو اگر حسن خاتمہ چاہیے تو ایسی صورت میں اسے بالکل دین سے لگ کر رہنا چاہیے، بالکل اسے شریعت کی پابندی کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کا کلام پاک اور اسی طریقے سے بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے اور حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ اور اس کا اینڈ اچھا فرمائیں گے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہی بات جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہی بات کہتے ہیں کہ ایک انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کلمہ پڑھ لیا یا کہ جو ہے سجدے میں رہتے رہتے جو ہے اس کا انتقال ہو گیا یا کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے وہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، یہ حسن خاتمہ ہے۔ صرف یہ حسن خاتمہ نہیں، اصل حسن خاتمہ یہ ہے کہ انسان کے اندر توحید ہو، انسان کے اندر کامل ایمان ہو، انسان کے اندر رب کی شریعت کی پوری پابندی ہو
اور زندگی کے اندر وہ گناہ نہ کرے. اگر تھوڑی بہت جو ہے چھوٹے موٹے جب غلطیاں بھی ہو جائیں تو اس کے بدلے میں تنہائی میں جا کر اللہ کے پاس روئے, گڑ گڑائے, اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے, شرمندگی سے اس کا سر جھک جائے. یہ اصل وہ چیزیں ہیں جو حسن خاتمہ کا سبب بنتی ہیں میرے بھائیوں. یہی اصل حسن خاتمہ ہے. صرف کچھ نشانیاں ہیں اس کا انکار نہیں, لیکن صرف وہی نہیں, یہ بھی جو ہے حسن خاتمہ جو ہے ہمیں کھینچ کر لاتی ہے. ایک انسان اگر موحد ہے, ایک انسان اگرچہ کہ چھوٹے موٹے گناہ کر لیتا ہے, لیکن اس کے دل میں توحید 100% جو ہے اس کے دل میں بسی ہوئی ہے, رچی ہوئی ہے, تو ایسا انسان بھی جو ہے حسن خاتمہ کا جو ہے مستحق بن سکتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں, یہ جو سال ختم ہو رہے ہیں اور جو نئے سال شروع ہو رہے ہیں, یہ ہم مسلمانوں کے حد تک ایک مومنانہ کردار یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ تو آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ہر سال جو ہے یہ آتے جاتے رہیں گے, چاہے ہم رہیں نہ رہیں, وہ تو ہوتے رہے گا, دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. ہمارے لیے کیا عبرت ہے, وہی چیز ہم کو حاصل کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ سال آتے جاتے رہیں گے, یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ یہ سال جو ختم ہوا, یہ سال جو ہے ختم نہیں ہوا بلکہ میرے ختم ہونے کا اشارہ دے رہا ہے. جیسے سال ختم ہوا, اے بندے مومن تو بھی ایک دن ختم ہونے والا ہے. اور اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں, ختم ہونا بڑی بات نہیں, لیکن حسن خاتمہ, صحیح اینڈ جو ہے وہ ہونا, یہی جو ہے اصل چیز ہے. اسی کی ہم سب کو جو ہے کوشش کرنا ہے, دین کے اندر رہتے ہوئے, نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے, تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے, اس کی ہم کو جو ہے کوشش کرنا چاہیے. باقی جو کچھ ہوتا ہے سال کے اختتام پر, نئے سال کے شروعات میں جو فحاشی, جو عریانیت, جو غلطیاں ہوتی ہیں, اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یاد رکھ لو, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے, نہ شریعت جو ہے اس کو بتاتی ہے, بلکہ اس سے شریعت روکتی ہے. ہم کو جو ہے اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے اکثر نوجوان, چھوٹے بچے بھی, ہمارا جو کلچر ہے یہ مغربی تہذیب ہے. ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں یہ غیر مسلموں کی اسکولوں میں پڑھتے ہوئے, وہ جب اسکولوں کو جاتے ہیں, کالجز کو جاتے ہیں, نیا دن جب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کی زبان سے فوراً نکلتا ہے کیا, ہیپی نیو ایئر. یاد رکھ لیجئے یہ غلط ہے, یہ ان کے لیے ہے, اور پھر شریعت اس سے روکتی ہے. ہم کو کسی کو مبارکبادی دینا بھی نہیں, کسی کی مبارکبادی لینا بھی نہیں. ہم دینے والے ہیں, ہمارا کلچر ہم دوسروں کو دینے والے ہیں, دوسروں کا کلچر ہم قبول کرنے والی قوم نہیں ہے میرے بھائیو. یاد رکھ لو, لہذا کسی کے کلچر کو قبول کرتے ہوئے ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہنا یہ بے دینی ہے, بے ایمانی ہے, اس سے بچنا چاہیے. میرے نوجوان ساتھیوں, میرا تمہارے لیے یہ پیغام ہے, اگر تم اتنے دن کرتے رہے ہو تو بچ جاؤ, اللہ سے معافی مانگ لو, آئندہ اس قسم کی حرکات مت کرو. بس دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.